ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 94 اور 95۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم الدار الآخرۃ لکم تمہارے لیے الدار کوئی گھر الآخرۃ آخرت میں عند اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خالصتاً خالص تمہارے لیے من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے کوئی لکم تمہارے لیے الدار الآخرۃ آخرت میں کوئی گھر عند اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خالصتاً خالص تمہارے لیے من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچوں میں سے۔ یہودیوں کو یہ بہت بڑا گمان تھا اور گھمنڈ تھا کہ جنت میں صرف انہوں نے ہی جانا ہے۔ عیسائی بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں تو ہم نے ہی جانا ہے۔ یہودی ایک اور بات بھی کہتے تھے کہ ہم اگر دوزخ میں گئے بھی تو گنتی کے چند دن کے لیے جائیں گے، 40 دن کے لیے، یعنی کہ جو وہ انہوں نے بچھڑے کی جو عبادت کی تھی نا، تو اس ظلم اور اس زیادتی کی وجہ سے ہمیں اگر جہنم کا مزہ چکھنا بھی پڑا تو اتنے دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ حسد تھا۔ ان کا دل یہ کرتا تھا کہ آخری نبی ہماری امت میں سے ہو، ہماری جو ہے نا نسل میں سے ہو۔ یہ جب یہ قریش میں سے آ گئے تو اس کا بھی بڑا حسد تھا، اور اسی ضد کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لائے اور مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ان کو ایک پیغام بھیجا کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنت میں ہم نے ہی جانا ہے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں، اور مسلمان تو خاص طور پر نہیں جائیں گے، تو ایسے کرتے ہیں کہ تم اگر خاص طور پر جنت تمہارے لیے ہی بنی ہے تو ایسا کرو نا، تم آؤ ہم بھی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں، جو ہم میں سے جھوٹا ہوا اسے موت آ جائے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لاتے تھے، لیکن یہ بات ان کو پکی طرح اچھی طرح یاد تھی کہ ہے یہ سچے نبی، اور جو یہ بات کریں گے، جو یہ دعویٰ کریں گے، جو یہ دعا کریں گے تو ویسا ہی ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ کبھی بھی جو ہے نا مسلمانوں کے پاس نہیں آئے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس بات کا جو ہے نا وہ کرنے کے لیے تیار ہے، سامنا آپ دعا کریں، آپ میں سے جو ہوگا جھوٹا وہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے وہ فوراً اس سے راہ فرار اختیار کی اور کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم نے نہیں آنا۔ اسی طرح ایک بار نجران کے جو نا عیسائی وہ بھی آئے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے ہی جنت میں جانا ہے۔ ان کے ساتھ بھی جو ہے نا مسلمانوں کی جب یہ بات چیت ایسی گفتگو بڑھی تو ان کو بھی جو ہے نا مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا جو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم بھی اور تم بھی، تمہاری بیویاں بھی، ہماری بیویاں بھی، ہمارے بیٹے تمہارے بیٹے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ، اور ادھر جا کے نا تو پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے۔ ان لوگوں کو بھی یہ پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ایسا ہی ہو جانا ہے، تباہی ہمارے ہی مقدر میں ہونی ہے۔ انہوں نے بھی فوراً راہ فرار اختیار کی اور بالکل اس طرف نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی چلے ہم جو ہے نا آپ کو حکمران تسلیم کرتے ہیں،
ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں، ہم آپ کے ماتحت رہ کے جو ہے نا زندگی بسر کریں گے، لیکن مسلمان وہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان کو کہو کہ اگر یہودیوں تم جنت میں جانے کے بالکل صحیح حقدار ہو، خالص طور پر یہ تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہے اور کسی نے بھی نہیں جانا، تو پھر موت کی تمنا کرو، ساری بات کا جو ہے نا اسی وقت مظاہرہ وہ ہو جائے گا اور انصاف ہو جائے گا کہ کون جنت میں جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں، ان کی بنیاد پر تم کبھی بھی جنت کے مستحق نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہی تھا کہ جب کوئی نبی اپنی شریعت لے کے آتے تھے تو اس وقت کی قوم جو بھی تھی نا، اس کا لازم تھا کہ وہ اس پر عمل کرے، اس شریعت کو مانے، اور جب کوئی نیا نبی آ جائے، نئی شریعت آ جائے، تو وہ پھر اس پر ایمان لائے اور اس کی بات مانے۔ یہودیوں نے کیونکہ یہ کام نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نا ان پر غضب نازل ہوا، ہوگا بھی، اور یہ جو ہے نا جنت کے حقدار نہیں ہوں گے اپنی ان ہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب آ گئی ہے اگلی آیت، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما اس وجہ سے، قدمت جو بھیجا انہوں نے، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، واللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، علیم جاننے والے ہیں، بالظالمین ظالموں کو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں آرزو کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما اس وجہ سے، قدمت ایدیہم جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے آگے، واللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، علیم بالظالمین جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے جو اعمال کیے، جو ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو ان کو یہ بات بالکل اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے، ان پر ایمان لانا ہمارا حق ہے، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے، تو لہٰذا وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی ہم جو ہے نا جنت میں نہیں جائیں گے، اور اپنی ان حرکتوں اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے وہ کبھی بھی یہ دعا نہیں کریں گے کہ ہم جو ہے نا یہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے غلط ہے وہ جو ہے نا ابھی اس کو موت آ جائے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو نا انہوں نے تکبر کیا ہے، ضد کی ہے، ہٹ درمی سے کام لے رہے ہیں، اس لیے کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جو ظلم کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے اور جو ضد اور ہٹ درمی کر رہا ہے، مجھے تو اس کا اچھی طرح علم ہے۔ تو یہ تو انہوں نے ہمارے لیے قرآن پاک میں یہ نازل کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے جنت میں نہیں جانا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔